محب وطن کمانڈوز کی ایک سنسنی خیز داستان جو دفاعی وطن کے ساتھ ساتھ وادی کشمیر کو بھارتی درندگی سے بچانے کے لیے پچھلی 7 دہائیوں سے مسلسل دشمن کے سینے پر مونگ دل رہے ہیں۔ کہانی کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو لائک کیجیے۔ آئیے کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ اس دوران وہ برابر جائزہ لیتا رہا کہ بم کس طرح سے پلانٹ کرے۔ تیسرا کمرہ جہاں ایٹمی پلانٹ لگا ہوا تھا بالکل ساتھ ہی تھا۔ اس کا دروازہ کھلا تھا اور اب وہاں سائنسدان باقاعدہ کام کرنے لگے تھے۔ کسی وقت اندر سے کسی مشین کے چلنے کی دھیمی آواز آ جاتی تھی۔ عمران یہی سوچ رہا تھا کہ وہ بم کس طرح اندر لگائے۔ خود اندر وہ جا نہیں سکتا تھا۔ اگر کسی بہانے سے چلا بھی جاتا تو سب سائنسدان اس کی طرف متوجہ ہو جاتے کہ یہ اجنبی شخص یہاں کیا لینے آیا ہے۔ اسی سوچ بچار میں وقت گزرتا جا رہا تھا۔ عمران یہ کام اسی روز کر ڈالنا چاہتا تھا۔ کل نہ جانے کس قسم کے حالات پیش آ جائیں۔ اب وہ اپنے ٹارگٹ کے بالکل قریب بیٹھا تھا۔ اسے ہر حالت میں تینوں کے تینوں بم وہاں لگانے چاہیے تھے۔ آخر دوپہر کو کھانے کا وقفہ ہوا تو اسے موقع مل گیا۔ جب کھانے کا وقفہ ہوا تو ایٹمی بٹی کے سارے سائنسدان بھی کھانا کھانے کے لیے کمرے سے چلے گئے۔ بجلی کے کام کرنے والوں میں سے بھی آدھے تہہ خانے کے اوپر اپنی فیکٹری کی کینٹین میں چلے گئے۔ صرف ایک لڑکا وہاں بیٹھا رہا۔ وہ اپنا کھانا لایا تھا۔ کمرے میں چونکہ گرمی تھی اس لیے وہ کمرے کے باہر ٹھنڈی ہوا میں بیٹھ کر کھانا کھانے لگا۔ عمران کے لیے یہ بڑا سنہری موقع تھا۔ وہ بھی کمرے سے نکل کر ساتھ والے ایٹمی پلانٹ کے دروازے کی ایک طرف ہو کر بیٹھ گیا۔ وہ اس طرح بیٹھا تھا کہ اس کا رخ ایٹمی پلانٹ والے کمرے کی طرف تھا۔ اس نے ٹفن کیریئر کھولا اور چاولوں پر اچار ڈال کر کھانے لگا۔ اس کی ساری توجہ سامنے والے کمرے کی طرف تھی۔ ٹفن کیریئر کے تیسرے ڈبے میں سے اس نے تینوں آلووں کے کباب یا ٹکیاں نکال کر چاولوں کے اوپر رکھ دی تھی۔ عمران ہر سیکنڈ پر ماحول کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس کے پاس پونا گھنٹہ تھا جو کہ کھانے کا وقفہ تھا۔ موقع سازگار تھا۔ اس نے آلو کی ٹکیوں میں سے خوبانی کے سائز کے تینوں ٹائم بم نکال کر چاول کے ڈبے کی اوٹ میں رکھ دیے۔ اس نے اندازہ لگایا کہ اگر وہ وہاں سے ایک ٹائم بم کمرے کے ایٹمی پلانٹ کے اندر پھینکے تو کیا وہ اس میں ہی جا کر گرے گا یا باہر گرے گا۔ اس میں کامیابی کے امکانات کم تھے۔ باہر گرا ہوا ٹائم بم پکڑا جا سکتا تھا۔ آخر اس کے ذہن میں ایک ترکیب آ گئی۔ اس نے جلدی چاول ختم کیے اور تینوں ٹائم بم جیب میں ڈال کر اٹھ کھڑا ہوا۔ ٹفن کیریئر کو بند کیا اور اسے ایک طرف رکھ کر لڑکے کی طرف دیکھا۔ الیکٹریشین لڑکا ابھی تک کھانا کھا رہا تھا۔ اس کا منہ دیوار کی طرف تھا۔ عمران نے گردن موڑ کر تہہ خانے کی راہداری کو دیکھا۔ حیرت کی بات تھی کہ وہاں کوئی نہیں تھا۔ عبد الکریم نے اسے بتایا تھا کہ اندر سیکیورٹی والوں کو بھی جانے کی اجازت نہیں ہے۔ سیکیورٹی کی ساری چیکنگ باہر ہی ہوتی ہے۔ اس سے زیادہ سازگار موقع عمران کو نہیں مل سکتا تھا۔ اب اس نے جو کچھ کرنا تھا 10 سیکنڈ کے اندر کر ڈالنا تھا۔ ایٹمی پلانٹ والا کمرہ اس کے سامنے خالی پڑا تھا۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ آہستہ سے کمرے میں داخل ہو گیا۔ اندر جاتے ہی وہ ایٹمی پلانٹ کے پیچھے دیوار کے ساتھ جو مایا گیس کے 6-7 سلنڈر پڑے تھے ان کی طرف تیزی سے گیا اور تینوں ٹائم بم نکال کر ان کے ٹائم فیوز دبائے اور تینوں بم 3 سلنڈروں کے ساتھ پیچھے کی جانب لگا دیے اور دوڑ کر باہر آ گیا۔ باہر آتے ہی وہ راہداری میں دروازے کے ساتھ لگ کر بیٹھ گیا۔ وہ صرف یہ دیکھنے کے لیے بیٹھا تھا کہ اسے کسی نے اندر جاتے اور اندر سے باہر آتے دیکھا تو نہیں۔ راہداری خالی پڑی تھی۔ اسے کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ تینوں ٹائم بموں کے پھٹنے میں صرف 1 گھنٹہ رہتا تھا۔ اس میں سے بھی 2-4 منٹ گزر چکے تھے۔ کمانڈو عمران چپکے سے اٹھا اور راہداری میں اس طرف چل پڑا جدھر لفٹ لگی تھی۔ لفٹ خالی تھی۔ لفٹ میں کھڑے ہو کر اس نے بٹن دبایا اور لفٹ آہستہ آہستہ اوپر اٹھنے لگی۔ جب لفٹ سطح زمین پر آ کر رکی تو سیکیورٹی گارڈ کی ڈیوٹی پر موجود سردار صاحب نے عمران کی طرف تعجب سے دیکھا اور پوچھا، تم اس وقت کہاں جا رہے ہو؟ کمانڈو عمران نے کہا، میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، دوائی لینے جا رہا ہوں۔ اور وہ پیٹ پر دونوں ہاتھ رکھے فیکٹری کے بڑے گیٹ کی طرف چل دیا۔ اچانک پیچھے سے سردار جی نے اسے آواز دی اور کہا، ID کارڈ یہاں رکھتے جاؤ۔ عمران وہیں رک گیا۔ واپس سیکیورٹی گارڈ کے پاس گیا اور قمیض پر لگا ہوا شناختی کارڈ اتار کر اسے دے دیا۔ فیکٹری کے گیٹ سے باہر نکلنے لگا تو وہاں پہرے پر موجود گارڈز نے سرسری طور پر اس کی تلاشی لی اور اسے جانے دیا۔ فیکٹری سے نکلتے ہی عمران تیز چلنے لگا۔ اسے 1 گھنٹے کے اندر اپنے کوارٹر میں واپس پہنچنا تھا۔ سڑک پر آ کر وہ بس میں سوار ہو گیا۔ بس نے آدھے گھنٹے بعد اسے جزیرے کے ایک ویران سے چوک میں اتار دیا۔ یہاں سے شیخ صاحب کے بڑے کوارٹر کی طرف راستہ جاتا تھا۔ کمانڈو عمران کے پاس گاڑی نہیں تھی۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ 1 گھنٹے میں صرف 10-11 منٹ ہی باقی رہ گئے ہیں۔ کوارٹر میں جبران ابھی تک نہیں آیا تھا۔ اس نے جلدی کپڑے تبدیل کیے اور بس لے کر شیخ صاحب کے آفس میں پہنچ گیا۔ اس کو معلوم نہیں تھا کہ ابھی بم پھٹنے میں 10 منٹ باقی تھے۔ وہ کمانڈو جبران کے سامنے سے گزر کر اپنی سیٹ کی طرف گیا تو دونوں کی آنکھیں چار ہوئیں اور عمران نے آنکھوں ہی آنکھوں میں جبران کو بتا دیا کہ وہ اپنا کام کر رہا ہے۔ ابھی عمران اپنی سیٹ پر بیٹھ کر رجسٹر کھول ہی رہا تھا کہ زمین اس طرح ہلی جیسے زلزلہ آ گیا ہو۔ دفتر کے سارے ملازم کرسیاں چھوڑ کر باہر کی طرف دوڑے۔
عمران اور جبران بھی باہر کی طرف دوڑ پڑے۔ عمران کو معلوم تھا کہ یہ زلزلہ نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایک بے حد بھیانک دھماکہ ہوا۔ اس کے بعد بھیانک دھماکوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ سارے ملازم سہم گئے۔ کسی نے کہا جاپانیوں نے انڈمان پر حملہ کر دیا ہے، کسی نے کہا جزیرے میں کوئی آتش فشاں پھٹ پڑا ہے۔ دھماکے اس شدت کے تھے کہ لگتا تھا جزیرے کے سارے آتش فشاں پہاڑ یکے بعد دیگرے پھٹ رہے ہیں۔ زمین کانپ رہی تھی، دروازے کھڑکیاں کڑکڑا رہی تھیں۔ تینوں کے تینوں بم پھٹ گئے تھے اور اب ایٹمی فیکٹری پھٹ رہی تھی۔ اتنے میں شیخ صاحب بھی اپنے دفتر سے نکل کر آگے کہنے لگے، لگتا ہے جزیرے میں کوئی آتش فشاں پہاڑ پھٹا ہے۔ آپ لوگ اب چھٹی کر کے اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں۔ آپ کے گھر والے ان حالات میں پریشان ہو رہے ہوں گے، انہیں جا کر تسلی دیں کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تقریباً سٹاف کے سبھی آدمی چلے گئے، صرف چند ایک ملازم وہیں رہے۔ شیخ صاحب آفس کے برآمدے میں کھڑے آسمان کو تک رہے تھے، جہاں جنوب کی جانب ذرا مشرق کی طرف سے گاڑھا سیاہ دھواں اٹھ رہا تھا۔ انہوں نے کہا ضرور کوئی آتش فشاں پھٹا ہے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے عمران کی طرف معنی خیز نظروں سے دیکھا، جیسے کہہ رہے ہوں شاباش تم اپنے مشن میں کامیاب ہو گئے، مجھے خوشی ہوئی ہے۔ عمران کمانڈو جبران کے قریب ہی کھڑا تھا۔ جبران آہستہ سے بولا، کسی نے دیکھا تو نہیں؟ عمران نے کہا جنہوں نے دیکھا تھا وہ زندہ نہیں بچے ہوں گے۔ اتنے میں شیخ صاحب ان دونوں کے قریب سے گزرے اور انہوں نے عمران کو اشارہ کیا کہ اب وہ چلا جائے۔ دفتر بند ہونے میں ابھی آدھا گھنٹہ باقی تھا۔ عمران نے جبران سے کہا، شیخ صاحب نے مجھے یہاں سے نکل جانے کو کہا ہے، میں اپنے کوارٹر میں جا رہا ہوں، تم وہاں آؤ گے تو باتیں ہوں گی۔ یہ کہہ کر کمانڈو عمران شیخ صاحب کے دفتر سے نکل کر بس میں سوار ہو کر کوارٹروں کی طرف روانہ ہو گیا۔ کوارٹر میں بائی رات کا کھانا تیار کرنے میں لگی ہوئی تھی۔ عمران نے اسے چائے بنانے کو کہا اور کمرے میں آ کر بیٹھ گیا۔ جزیرے میں دھماکوں کا سلسلہ بند ہو گیا تھا، مگر شہر کی جانب سے ٹرکوں کے دوڑنے اور ان کے ہارن کی آوازیں آ رہی تھی۔ یہ ضرور فوجی تھے جو جائے حادثہ کی طرف بھاگے جا رہے تھے۔ اتنے میں آسمان پر ایک ہیلی کاپٹر نمودار ہوا۔ یہ فوجی ہیلی کاپٹر تھا۔ اس نے آسمان پر شہر کے گرد ایک چکر لگایا اور جنوب کی جانب جدھر فیکٹری تھی چلا گیا۔ ایک گھنٹے بعد جبران بھی آ گیا۔ شیخ صاحب سے میری بات ہوئی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں کوارٹروں میں اب نہیں ٹھہرنا چاہیے۔ تو پھر ہم کہاں جائیں؟ عمران نے پوچھا۔ جبران بولا، شیخ صاحب نے مجھے ایک نئی جگہ کی چابی دی ہے۔ یہ جگہ یہاں سے تھوڑے فاصلے پر ہی ہے، ہمیں ابھی اسی وقت یہاں سے نکل جانا ہوگا۔ شیخ صاحب کی ہدایت کے مطابق انہوں نے جلدی جلدی اپنے تھوڑے بہت کپڑے سوٹ کیس میں ڈالے اور کوارٹر کو تالا لگا کر نئی جگہ کی جانب روانہ ہو گئے۔ کمانڈو جبران کو شیخ صاحب نے نئی جگہ کا محل وقوع سمجھا دیا تھا۔ یہ بھی ایک خستہ حال جھونپڑی نما کوارٹر تھا جو پہلے کوارٹروں سے 3 میل شمال کی جانب واقع تھا۔ وہاں سے سمندر نظر آتا تھا، بالکل ویران جگہ تھی۔ سمندر کے کنارے بڑی بڑی سیاہ چٹانوں کا سلسلہ دور تک پھیلا ہوا تھا۔ کمانڈو عمران کو یقین تھا کہ مہاشکتی فیکٹری میں جس نے اسے دیکھا تھا وہ فیکٹری کے پہلے دھماکے کے ساتھ ہی اڑ گیا ہوگا، لیکن کمانڈو عمران کو شناخت کرنے والا ایک آدمی زندہ بچ گیا تھا۔ شام کو شیخ صاحب آئے تو انہوں نے بتایا کہ فیکٹری کا نام و نشان باقی نہیں رہا، لیکن سیکیورٹی گارڈ والا سکھ سردار زندہ بچ گیا ہے۔ کہنے لگے، جب پہلا دھماکہ ہوا تو سردار جی زمین سے 50 فٹ اوپر اچھلے اور 200 فٹ ایک درخت کی شاخ پر جا گرے۔ سردار جی زخمی ضرور ہوئے ہیں مگر بچ گئے ہیں۔ سردار جی نے ملٹری انٹیلیجنس اور اخبار نویسوں کو بتایا ہے کہ ایک نیا الیکٹریشین اس روز فیکٹری میں آیا تھا اور دھماکے سے 1 گھنٹہ پہلے وہ پیٹ کا درد کہہ کر فیکٹری سے چلا گیا تھا۔ سردار جی نے یقین سے کہا ہے کہ یہ دھماکہ اسی نئے الیکٹریشین کے بم پلانٹ کرنے سے ہوا ہے۔ ملٹری پولیس کو یہ بھی معلوم ہو گیا ہے کہ نیا الیکٹریشین عبد الکریم الیکٹریشین کی جگہ پر آیا تھا، جسے عبد الکریم نے اپنا چھوٹا بھائی ظاہر کیا تھا۔ ملٹری پولیس نے عبد الکریم کی دکان پر چھاپا مارا ہے مگر وہ اسے وہاں نہیں ملا۔ ظاہر ہے عبد الکریم اس جزیرے سے نکل کر کسی دوسرے جزیرے میں روپوش ہو چکا ہے، لیکن سردار جی نے ملٹری انٹیلیجنس اور مقامی پولیس کو تمہارا جو حلیہ بتایا ہے اس کی روشنی میں پولیس نے تمہارے چہرے کا ایک خاکہ بنا لیا ہے جو تمہاری شکل سے بہت ملتا ہے۔ یہ ساری باتیں مجھے میرے ایک مخبر نے بتائی ہیں۔ کمانڈو عمران نے کہا، سردار جی کا زندہ بچ جانا ہمارے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، لیکن پولیس نے میرا جو خاکہ اندازے سے بنایا ہوگا وہ ہو بہو میری شکل نہیں ہو سکتی۔ شیخ صاحب نے بریف کیس میں سے ایک کاغذ نکال کر کمانڈو عمران کے سامنے رکھ دیا۔ کہنے لگا، اسے پہچانو، یہ کس کی شکل ہے؟ عمران نے کاغذ پر نگاہ ڈالی تو اس کا دل زور سے دھڑک اٹھا۔ وہ حیرت زدہ ہو کر رہ گیا۔ کاغذ پر ہو بہو اس کی شکل کا خاکہ بنا ہوا تھا۔ فرق اگر تھا تو صرف اتنا کہ خاکے میں عمران کی ٹھوڑی ذرا نیچے کو جھکی ہوئی تھی، لیکن وہ صاف پہچانا جا سکتا تھا۔ شیخ صاحب کہنے لگے، اب تمہیں یقین آ گیا ہوگا کہ پولیس نے تمہیں شناخت کر لیا ہے۔ مجھے حیرت ہو رہی ہے، عمران نے کہا۔ شیخ صاحب بولے، میرے مخبر نے بڑا کام کیا ہے، وہ ملٹری انٹیلیجنس کے آفس سے اپنی جان خطرے میں ڈال کر تمہارے خاکے کی ایک فوٹو کاپی بنا کر لے آیا ہے۔ تمہاری شکل کا یہ خاکہ جزائر انڈمان کے انگریزی اخبار میں کل چھپ جائے گا اور تمام لوگ تمہاری شکل سے واقف ہو جائیں گے۔ ایسی صورت میں تمہارا اس پورے جزیرے بلکہ تمام جزائر میں سے کسی بھی جزیرے پر رہنا تمہیں گرفتار کروا سکتا ہے۔
تمہیں ہر شخص پہچان لے گا اور انعام کے لالچ میں تمہاری مخبری کر دے گا، اور پولیس تمہیں بلکہ تم دونوں کو فوراً گرفتار کر کے جیل میں ڈال دے گی۔ کالے پانی کی جیل کا یہ حال ہے کہ یہاں 10 سال سے جرائم پیشہ اور سیاسی مخالف گروپ کے ارکان قید میں پڑے سسک سسک کر مر رہے ہیں۔ نہ ان کے خلاف کوئی مقدمہ درج ہوا ہے اور نہ ان کی پیشی ہوتی ہے، لیکن خدا نہ خواستہ اگر تم پکڑے گئے تو تمہیں شدید اذیت پہنچائی جائے گی اور تم سے پوری پوچھ گچھ کی جائے گی۔ کیا میں یقین کر لوں کہ خدا نہ خواستہ اگر ایسا وقت آ گیا تو تم میرا نام پولیس کو نہیں بتاؤ گے؟ میں آپ کو کیسے سمجھاؤں کہ کسی حالت میں بھی میری زبان پر آپ کا نام نہیں آئے گا؟ آپ یقین رکھیں اور مطمئن ہو جائیں۔ شیخ صاحب کہنے لگے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ حالات کے مزید خراب ہو جانے سے پہلے تم جزائر انڈمان سے فرار ہو کر کلکتے پہنچ جاؤ۔ جبران نے کہا، کل کے اخبار میں اگر عمران کا یہ خاکہ چھپ گیا تو تم یہاں سے نکل بھی نہیں سکو گے۔ بندرگاہ پر پولیس اور انٹیلیجنس والے موجود ہوں گے، وہ تمہیں فوراً پہچان لیں گے اور تم گرفتار کر لیے جاؤ گے۔ کمانڈر عمران نے پوچھا، تو پھر آپ مجھے کیا مشورہ دیتے ہیں؟ شیخ صاحب نے کہا، اس وقت مصلحت کا تقاضا یہی ہے کہ تم کچھ عرصے کے لیے یہاں چھپے رہو۔ اگر حالات بہتر ہو گئے، جس کی امید نہیں ہے، تو تمہیں انڈمان سے نکالنے کی کوشش کی جا سکتی ہے، مگر ابھی نہیں۔ تمہیں اس چار دیواری سے ہرگز باہر نہیں نکلنا ہوگا۔ صرف جبران باہر جا کر تمہارے لیے قریبی بستی سے کھانے پینے کی چیزیں لے آیا کرے گا۔ میں بھی زیادہ نہیں آؤں گا، لیکن تم سے رابطہ ضرور رکھوں گا اور حالات کا برابر جائزہ لیتا رہوں گا۔ شیخ صاحب نے کچھ روپے عمران کو دے کر کہا، ابھی یہ روپے تم اپنے پاس رکھو، میں جاتا ہوں۔ کوئی پتہ نہیں کہ میں کب آؤں، لیکن آؤں گا ضرور۔ شیخ صاحب کے جانے کے بعد عمران اور جبران سر جوڑ کر بیٹھ گئے اور نئی صورتحال کی روشنی میں حالات کا جائزہ لینے لگے۔ عمران نے کہا، مجھے ہرگز توقع نہیں تھی کہ سیکیورٹی گارڈ زندہ بچ جائے گا۔ جبران بولا، بس خدا نے اس کی زندگی لکھی ہوئی تھی، وہ بچ گیا۔ وہ تو ٹھیک ہے، عمران کہنے لگا، لیکن اس نے ہمیں مصیبت میں ڈال دیا ہے۔ مہاشکتی فیکٹری کی تباہی کوئی معمولی حادثہ نہیں ہے، اور پولیس کے پاس اس شخص کی تصویر بھی موجود ہے۔ پولیس نے تمام جزیروں کی ناکہ بندی کر لی ہوگی، جزیرے سے نکلنے والے ہر شخص کو چیک کیا جاتا ہوگا۔ جب تک یہ مشتبہ شخص گرفتار نہیں ہو جاتا، انڈمان کے تمام جزیروں کی چیکنگ جاری رہے گی اور پہلے سے سخت ہو جائے گی، کیونکہ سول پولیس اور ملٹری انٹیلیجنس کو یقین ہے کہ یہ شخص جزائر انڈمان کے کسی نہ کسی جزیرے میں روپوش ہے اور وہ اسے یعنی مجھے گرفتار کر کے ہی دم لے گی۔ جبران نے کہا، تم ٹھیک کہتے ہو۔ مشکل یہ آن پڑی ہے کہ ہمارے چاروں طرف سمندر ہے، ہم سمندر میں گرے ہوئے ہیں۔ خشکی کا علاقہ ہوتا تو اس وقت تک یہاں سے سینکڑوں میل دور نکل چکے ہوتے۔ جب ذرا اندھیرا ہو گیا تو جبران کھانا وغیرہ لینے کے لیے قریبی بستی کی طرف چل دیا۔ واپس آ کر کہنے لگا، بریانی کے 2 پارسل لے آیا ہوں۔ بستی میں چند ایک ہی کھانے پینے کی دکانیں ہیں۔ مجھے ڈر ہے کہ روز روز کھانا لینے جاؤں گا تو کہیں کوئی CID والا میرے پیچھے نہ لگ جائے۔ عمران نے کہا، میرا خیال ہے کہ اس چھوٹی سی دور آفتادہ بستی میں CID والا کہاں سے آئے گا؟ جبران بولا، ہمیں یہی سوچنا چاہیے کہ وہ آ سکتا ہے۔ عمران بولا، لیکن ہم کھانے کے بغیر زندہ بھی تو نہیں رہ سکتے۔ یا پھر ایسا کرو کہ بستی میں کسی دکان سے پتیلی اور سوکھے چاول وغیرہ خرید کر لے آؤ، ہم یہاں پیچھے چولہا بنا کر خود پکا لیا کریں گے۔ جبران نے کہا، ایسا ہی کرنا پڑے گا، کیونکہ پتہ نہیں ابھی ہمیں اس جگہ کتنی دیر تک روپوش رہنا پڑے۔ رات کو بھی دونوں کمانڈو دوست دیر تک باتیں کرتے رہے، پھر سو گئے۔ دوسرے دن کافی دن چڑھے جبران بستی میں ناشتے کے لیے کچھ لینے گیا تو وہاں انگریزی کا اخبار اسے نظر آ گیا۔ انڈمان میں تعلیم بڑی عام ہے اور ایک انگریزی کا اخبار چھپتا ہے جو 2 صفحے کا ہوا کرتا ہے۔ جبران نے اخبار کو دیکھا تو اس میں عمران کی شکل کا خاکہ چھپا ہوا تھا۔ یہ پولیس کی طرف سے اشتہار تھا۔ عمران کا خاکہ ہو بہو اس کی شکل کے مطابق تھا۔ نیچے لکھا تھا کہ یہ شخص ملٹری اور سول پولیس کو ایک گنامنے جرم کے سلسلے میں مطلوب ہے۔ جو شخص اس شخص کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کرے گا یا اس کے بارے میں پولیس کو رپورٹ دے گا کہ یہ شخص فلاں جگہ موجود ہے، اس کو 50,000 روپے انعام دیا جائے گا۔ جبران نے اخبار خرید کر پاس رکھ لیا۔ ناشتہ لے کر عمران کے پاس واپس آیا تو اخبار اس کے سامنے رکھتے ہوئے کہا، شیخ صاحب نے بالکل درست کہا تھا، آج کے اخبار میں تمہارا خاکہ چھپا ہے اور تمہاری گرفتاری کے لیے پولیس نے 50,000 روپے کے انعام کا بھی اعلان کر دیا ہے۔ کمانڈر عمران نے اخبار میں چھپا ہوا اشتہار اور اپنا خاکہ دیکھا تو کہنے لگا، میں جزائر انڈمان اور خاص طور پر پورٹ بلیئر کی پولیس کو داد دیتا ہوں۔ انہوں نے جو خاکہ اپنے آرٹسٹ سے بنوایا ہے وہ ہو بہو میری شکل کا ہے۔ جبران نے کہا، ہمارے لیے حالات اور زیادہ سنگین ہوتے جا رہے ہیں۔ عمران بولا، میرا خیال ہے کہ تم صبح صبح بستی میں جا کر کھانے کو کچھ لے آیا کرو، یہی ہم رات کو بھی کھا لیا کریں گے۔ تمہارا بار بار بستی میں جانا اب مناسب نہیں ہے۔ جبران نے کہا، ایک دکان ہے جہاں صبح صبح بھی بریانی کے پارسل تیار کیے جاتے ہیں۔ یہاں ہم ایک بات کی وضاحت ضرور سمجھتے ہیں، ہمارے ناظرین اس پر ضرور حیران ہو رہے ہوں گے کہ انڈمان کے دور دراز جزیروں میں بریانی کے پارسل کہاں سے آ گئے۔ ہم اس کی وضاحت یوں کریں گے کہ خلیج بنگال کے سمندر کا جو جنوب مشرقی علاقہ ہے اور جہاں اوپر کی جانب رنگون ہے،
نیچے آئی لینڈ ہے، اس کے بعد جزائر انڈمان ہے اور نیچے جنوب کی طرف سری لنکا اور اس کے آگے شمال مشرق کی جانب انڈونیشیا کے جزائر ہیں۔ یہ سارے کا سارا علاقہ آج سے 600-700 سال پہلے عربوں کے تجارتی جہازوں کی گزرگاہیں تھیں۔ مسلمان عرب تاجر بصرے سے جہاز لے کر بحیرہ عرب میں سفر کرتے ہوئے سب سے پہلے ہندوستان کے جنوبی ساحل اور سری لنکا کے شمالی ساحل پر لنگر انداز ہوتے تھے۔ یہاں ریشمی پارچات، عطریات اور دوسری اشیاء کے عوض ان علاقوں کے گرم مسالے خریدتے اور پھر آگے انڈونیشیا تک جاتے تھے۔ عربوں نے پرتگالیوں اور اسپین کے جہاز رانوں سے بہت پہلے یہ تجارتی شاہراہ تلاش کر رکھی تھی۔ یہ مسلمان عرب تاجر جس بندرگاہ پر لنگر انداز ہوئے، وہاں کے لوگ عربوں کے اسلامی کلچر اور ثقافت سے بڑے متاثر ہوئے تھے۔ عرب تاجروں کے ساتھ علماء دین مبلغ کی حیثیت سے بھی سفر کرتے تھے۔ یہ علماء دین ان علاقوں میں اسلام کی تبلیغ کرتے تھے۔ چنانچہ ان بزرگوں کی تبلیغ کا ہی نتیجہ ہے کہ آج سارے جنوب مشرقی ایشیا میں اسلام کا نور پھیلا ہوا ہے۔ عرب مسلمان تاجروں نے ان علاقوں میں کئی مسجدیں بنائیں، جہاں آج بھی 5 وقت اذان کی آواز گونجتی ہے۔ یہ بریانی کا پکوان عرب مسلمان تاجر ہی اپنے ساتھ ان علاقوں میں لائے تھے۔ چنانچہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہاں کے مسلمان اتنی عمدہ بریانی بناتے ہیں کہ حیرت ہوتی ہے۔ مدراس سے نیچے رامشیر دم تک ٹرین میں سفر کرتے ہوئے آپ کو چھوٹے سے چھوٹے اسٹیشن پر بریانی کھانے کو مل جائے گی۔ ہم نے خود ایک اسٹیشن پر بریانی لے کر کھائی ہے۔ یہ گرم گرم ہوتی ہے اور کیلے کے پتوں میں لپٹی ہوئی ہوتی ہے۔ اس علاقے کے لوگ اسے پارسل کہتے ہیں۔ چنانچہ جب جنوبی ہندوستان کے کسی اسٹیشن پر گاڑی رکتی ہے تو 2-3 آدمی بانس کی ٹوکریوں میں بریانی کے پارسل رکھے آتے ہیں اور آواز لگاتے ہیں۔ اب ہم واپس اپنے کمانڈو دوستوں عمران اور جبران کی طرف آتے ہیں۔ یہ نئی پناہ گاہ شیخ صاحب نے کمانڈو عمران اور جبران کو مہیا کی تھی، اور جہاں وہ رہ رہے تھے اس کے بارے میں دونوں دوستوں کو معلوم تھا کہ وہ یہاں زیادہ دیر نہ رہ سکیں گے، کیونکہ اسی روز شام کے وقت جب جبران قریبی بستی میں بریانی کا پارسل لینے گیا تو اس نے لوگوں کو باتیں کرتے سنا کہ پورٹ بلیئر کی پولیس فوج کے ساتھ مل کر دہشت گردوں کی تلاش میں گھر گھر چھاپے مار رہی ہے۔ یہ پولیس پارٹی وہاں بھی آ سکتی تھی جہاں عمران اور جبران چھپے ہوئے تھے۔ ان خدشات کا احساس شیخ صاحب کو بھی تھا۔ چنانچہ اسی رات شیخ صاحب چھپ کر عمران اور جبران سے ملنے آئے اور انہوں نے بھی بتایا کہ پولیس ان کی تلاش میں ہے اور پورٹ بلیئر کی ہر نئی اور پرانی بستی کی تلاشی لی جا رہی ہے۔ عمران نے ان سے پوچھا، پھر آپ کا کیا خیال ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ شیخ صاحب بولے، اس وقت جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہی ہے کہ آپ کو کسی ایسی جگہ کم از کم 1-2 ماہ کے لیے چھپا دیا جائے جہاں پولیس نہ پہنچ سکتی ہو۔ اس کے بعد جب اس طرف کچھ سکون ہو جائے تو آپ کو یہاں سے نکال کر کلکتہ کی جانب روانہ کر دیا جائے۔ مگر میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ ایسی کون سی جگہ ہو سکتی ہے۔ یہاں کے جنگلوں میں بھی آپ نہیں جا سکتے، یہاں کے جنگل بے حد خطرناک ہیں۔ زہریلے حشرات الارض کے علاوہ یہاں جنگلوں میں جو جنگلی لوگ رہتے ہیں وہ باہر کے آدمی کو زہریلے تیروں سے ہلاک کر ڈالتے ہیں۔ کمانڈو جبران نے کہا، کیا ہم اس جزیرے سے کسی دوسرے جزیرے میں نہیں جا سکتے؟ انڈمان کے تو بے شمار جزیرے ہیں، مثال کے طور پر کیا ہم مارشل آئی لینڈ میں نہیں جا سکتے؟ وہاں آپ کا دوست عبد الکریم پہلے سے مقیم ہے۔ شیخ صاحب بولے، عبد الکریم وہاں نہیں ہے،